صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کر رہا ہے راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پہ بنت شاہ ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات
کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شے نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو حسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھ کو چپ کرانے تو آؤ گے نا، ہاں مجھ کو چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ آئے، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد عزیزان محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، یہ عشرہ مجالس جس کا آغاز ہو رہا ہے، گفتگو سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مؤمنین مؤمنات مرحومین بالخصوص بانی مجالس کے مرحومین جناب سید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی اور مرحومہ عرفان زہرا نقوی بنت ہادی حسن مرحوم، اور سید شہپر عباس ابن باقر عباس اور بانی مجلس کے دیگر مرحومین کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، عرفان زہرا نقوی بنت ابن ہادی نقوی اور شہپر عباس ابن باقر عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
عزیزان محترم، پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اور اس عشر مجالس کے جو بانی ہیں ان کے لیے بھی جائے شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بار پھر یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم مولا کی فرش عزا بچھائیں اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کریں، فضائل اور مسائل، اور سید کونین کو ان کے لال کا پرسہ دیں۔ دنیا کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ یہ مجبوری پیش آ گئی ہے کہ ہم مجمع عام میں اور ایک جم غفیر کے سامنے یہ ذکر نہیں کر سکتے، لیکن ایک شکر کا مقام ہے کہ ایسے وسائل آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم حسینی پیغام اہل بیت علیہم السلام کا جو میسج ہے اسے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل اور مناقب جغرافیائی حد بندیوں کے پابند نہیں ہو سکتے، وہ مجازی حدود اور وہ مجازی خطوط کہ جو اہل سیاست نے ہمارے درمیان کھینچ دیے ہیں، نہ صرف آج بلکہ پوری تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان جغرافیائی حدود نے کبھی بھی علی کے چاہنے والوں کو نہ علی تک پہنچنے سے روکا اور روک سکی، نہ حسینیوں کو کربلا پہنچنے سے روک سکی، نہ ان کے ذکر پر پابندی عائد کی جا سکی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑا شرف ہے اور کرامت بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ میں تھوڑی سی یہ تمہیدی گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آج کے جو حالات ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جس کو ہم مصیبت اور آشوب کا زمانہ سمجھتے ہیں، یہ آشوب کا دور نہیں ہے۔ ایسے ایسے حالات آ چکے ہیں تاریخ میں اہل بیت کے چاہنے والوں پر کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کو برداشت کرنا، جس کو سمجھنا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب لوگ اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ علی کا نام لے لینے پر سر و تن میں جدائی کر دی جاتی تھی۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ یا حسین کہنے پر بستیاں اجاڑ دی جاتی تھیں۔ لیکن آج وہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور آج ہم پھر اسی آب و تاب اور اسی رونق کے ساتھ اپنی بزم سجائیں گے۔ شاید ایک مصلحت ہو، ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ ہے، شاید یہ بھی ایک مصلحت ہی ہو کہ اب تک دنیا ان وسائل کی طرف کم متوجہ تھی اور ایسے حالات پیش ہو گئے، پیدا کر دیے گئے کہ جو ان وسائل کی طرف دنیا متوجہ ہو گئی کہ جہاں ایک وقت میں ہم فرش عزا پر بیٹھ کر کے 150 200 500 لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے تھے، تو آج بیک وقت براہ راست لائیو لاکھوں لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف دنیا اگر
دنیا کی نظر میں یہ سیاست ہو کہ ہم ان کے ذکر پر پابندی لگا دیں گے، بیماری کا بہانہ ہو یا کسی حالات کے کسی بھی تحت کا بہانہ ہو، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، نہ یہ ذکر کبھی رکا ہے اور نہ رکے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں تمہید میں زیادہ وقت آپ کا صرف نہ کروں، جو اصل میسج ہے اور جو پیغام ہے جو پہنچانا ہے مجھے اس عشرے میں، جو گزشتہ ایک عشرہ ہو چکا ہے اس میں نے ایک جملہ کہا تھا پہلی مجلس میں غالباً، کہ وہ شعر جو مشہور تھا وہاں سے میں نے اپنے مجالس کا آغاز کیا تھا۔ آج ایک دوسری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آج دنیا نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے وسائل کے ذریعے سے، سائنس نے اپنی ترقیات کے ذریعے سے اس پوری دنیا کو ایک دہکدہ جہانی بنا دیا ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب لوگ زمین کے اس طرف بسنے والے لوگ دوسری طرف بسنے والے لوگوں کے حالات سے بے خبر تھے، لیکن آج یہ پوری دنیا ایک آنگن کی طرح ہو گئی ہے، ایک چھوٹی سی بستی کی طرح ہو گئی ہے کہ جہاں پل پل کی خبریں دوسری جگہ پہنچ رہی ہیں اور کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا حسین کو جانتی نہیں ہے۔ نام حسین، نام علی، نام فاطمہ، نام زہرا، نام اہل بیت یہ کہیں پہنچا نہیں ہے، یہ آج نہیں مانا جا سکتا۔ دنیا کا کوئی ایسا جزیرہ نہیں ہے، کوئی ایسا دیہات نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں نام حسین نہ پہنچا ہو، کربلا کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں نے جان لیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں پہچنوا دیں۔ نام سے سب واقف ہو چکے ہیں، بس ان کی معرفت کرانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کربلا سے پہلے واقع، کربلا سے پہلے جو دور تھا وہی دور گھوم کے آ رہا ہے۔ ارزشائے دینی کا انکار، اقدار اسلامی کا انکار، اسلامی قدروں کی پامالی، صداقت، سچوں کو جھٹلا دینا، منبروں سے غلط بیانی سے کام لینا، درباروں کا غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ عدالت میں، بھری عدالت میں جھوٹ بولنا اور کسی صدیقہ کو جھٹلا دینا، یعنی وہ جو ظلم اور وہ فتنہ و فساد جو کسی زمانے میں تھا کہ پیغمبر اکرم نے جس کا خاتمہ کیا تھا، اور جس صدق و صفا اور جس سیرت کو پیغمبر اکرم نے پیش کیا تھا، یزید کا دور آتے آتے وہ 3-4 مرحلوں میں اس کو پورے طریقے سے ختم کیا جا چکا تھا، لیکن حسین ابن علی نے قیام کر کے میدان کربلا میں ان تمام چیزوں کی آبرو بچا لی۔ اور وہ جملہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین کے قتل ہو گئے، اہل حرم کی آبرو چلی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین قتل نہیں ہوئے، حسین اور زندہ ہو گئے۔ یعنی جیسے وہ زندہ تھے ان کی حیات میں اور زیادہ تابانی آ گئی۔ اہل حرم بجائے اس کے کہ دنیا ان کو اسیر کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ رسوا کر دیا گیا، اہل حرم کی عزت و آبرو اور بڑھ گئی، اور وہ ظالم کی جنہوں نے یہ کام کیا وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے۔ میں یہ مختصر سی تمہید کے بعد یہ آیہ کریمہ کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
یہ سورہ بینہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیا، پروردگار عالم کی بہترین مخلوق روئے زمین پر وہی ہے۔ خیر البریہ کا مصداق وہی افراد ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، پروردگار عالم کے نزدیک بہترین جزا ان کی یہ ہے کہ ان کے لیے جنات عدن ہے، بہترین جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ایک طرف لفظ خالدین ہے، دوسری طرف لفظ ابدا ہے، جبکہ خلود کے معنی بھی ابدیت کے ہیں، ہمیشگی کے ہیں، ابدیت کے معنی بھی ہمیشگی کے ہیں۔ لیکن یہ وہ جزا ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے بیان کی گئی ہے، جس میں بہت سارے، یا یوں کہا جائے کہ سارے مومنین شامل ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور جزا ملنے والی ہے، اور وہ جزا یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں خشیت پروردگار پائی جاتی ہے۔ بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور آج کے اس مقدماتی بیان میں، کہ انسان کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کی ہے، اور جب انسان کو پیدا کیا تو ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا ماحول کہ قرآن مجید میں اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک دور انسان کے اوپر ایسا بھی آ چکا ہے کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہ تھا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ نشان تھا، نہ اس کا وجود تھا، نہ اس کا کوئی ہدف تھا، نہ مقصد تھا، نہ اس کے قدم زمین تک آئے تھے، نہ اس کا خبیر تیار ہوا تھا، نہ اس پیکر خاکی میں روح پھونکی گئی تھی، یہاں تک کہ لوگ یہی نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان نام کی بھی کوئی مخلوق ہے یا آئے گی، اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب لوگ ہی نہیں تھے تو کس کے بارے میں کہا جائے کہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ یعنی صرف پروردگار عالم تھا، اور پروردگار نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تحلیل کے لیے، اپنی تقدیس کے لیے، اپنی عبادت کے لیے جس گروہ کو پروردگار نے پیدا کیا تھا، اسی گروہ کا نام تھا گروہ ملائک، فرشتے۔ اور یہ فرشتے ہیں کہ جو تقدیس پروردگار بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، تمجید بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، تحلیل بھی کر رہے ہیں، اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں، عبادتوں میں مشغول بھی ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، قعود بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک پروردگار نے جس مخلوق کو خلق کیا ہے وہ خدا کی عبادت میں کسی قسم کی کمی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بنا کے بھیجنے والا ہوں، اپنا ایک جانشین کی جو میری طرف سے میرا نمائندہ بنے، میرا سفیر بنے، کہ جو میرے پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ اب اس انداز سے پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کی، تو جب خلقت کی تو مختلف انداز سے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان یاد کرے اپنے اس عتیق کو، اپنے اس ماضی کو، اپنے اس پاسٹ کو، کہ جب ایک ایسا دور تھا کہ جب اندھیرا تھا، نہ اجالا تھا، نہ اجالا تھا، نہ اندھیرا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، سوائے ذات پروردگار کے کچھ نہ تھا، ایک ہو کا عالم تھا، اور ایسا ہو کا عالم تھا کہ جس آہو کے عالم کو بھی انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا کہ قابل ذکر نہ تھا۔ یعنی مختلف انداز سے اس چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو انسان کا وجود نہ تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، پھر انسان کو پروردگار نے اس مادے سے، ایسے مادے سے پیدا کیا کہ جو قابل ذکر نہیں، اور اس کے بعد اس انسان کو پیدا کیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں نے
ہم نے انسان کو ملے جلے لطفوں سے پیدا کیا ہے، من نطفۃ نمشاج نبتلیہ، تاکہ وہ اس کی آزمائش کرے، اس کا امتحان لے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کی خلقت کو اس منزل تک پہنچایا کہ ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ پروردگار نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے اس کو کھانے والا بنایا، ہم نے اس کو چلنے والا بنایا، ہم نے اس کو سوچنے والا بنایا، ہم نے اس کو سمجھنے والا بنایا، ہم نے اس کو 2 پیر عطا کیے، ہم نے اس کو 2 ہاتھ عطا کیے؟ نہیں، یہ 2 ہی ایسی کون سی قوت ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو سننے والا بنایا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ جب ہم اس کو مقام آزمائش میں رکھیں گے، مقام امتحان میں رکھیں گے، تو یہی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سماعت کا تعلق بھی ہے، بصارت کا تعلق بھی ہے۔ سماعت اس لیے دی ہے تاکہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو سننا چلا جائے، بصارت اس لیے دی ہے کہ ہماری نشانیوں کو دیکھتا چلا جائے، ہماری آیات کو سنتا چلا جائے، ہماری نشانیوں کو دیکھتا چلا جائے۔ اور یہی 2 ایسی طاقتیں ہیں کہ جس کی بنا پر پروردگار نے آواز دی سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس، کہ ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور دکھاتے رہیں گے آفاق میں اور انفس میں۔ لہذا اب انسان کے جو اعتقادات ہیں اس کا تعلق اس کی سماعت سے ہے، اس کی بصارت سے ہے۔ پھر اس کے بعد اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پھر ہم نے اس کی ہدایت کر دی ہے، اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے، چاہے شاکر بندہ بن جائے، چاہے کافر بندہ بن جائے۔ یعنی کوئی جبر نہیں رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ میں یہاں تک اس لیے آپ کے ذہن کو لے آیا ہوں کہ ابتدا جہاں قابل ذکر نہیں ہے، اور جب بن کے تیار ہوا تو اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، نبتلیہ کا مقام بھی ہے کہ ہم اس کو مقام آزمائش میں رکھیں گے، اس کا امتحان لیں گے۔ اب امتحان کس چیز کا ہے؟ انسان کی اس پوری زندگی میں مختلف امتحانات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر کیا کہا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم مبتلا کریں گے، ہم امتحان لیں گے۔ ادھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو مبتلا کریں گے کس چیز میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈرائیں گے بھی، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوکھا بھی رکھیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال بھی تباہ ہو جائے گا، تمہاری جان بھی خطرے میں آ جائے گی۔ یعنی یہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں مقام آزمائش ہیں، مقام امتحان ہے۔ یہیں پر پروردگار عالم ایک طرف نبتلی کہہ کے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔ بہت توجہ، ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، چاہے تم ہمارے کافر بندے بن جاؤ، چاہے تم ہمارے شاکر بندے بن جاؤ۔ اور یہاں پر کیا اعلان ہو رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم نے تم کو مبتلا کیا ہے، ہم تم کو مبتلا کرتے رہیں گے، کبھی بھوکھا رکھیں گے، کبھی پیاسا رکھیں گے، کبھی تمہارا مال تباہ ہوگا، کبھی تمہاری جان خطرے میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب لوگوں کے اوپر مصیبت آئے اور مصیبت میں مبتلا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ گریہ کریں، جزا و فضا کریں، فریاد کریں، آپس میں ایک دوسرے سے کہیں اور بیان کریں، دنیا میں کسی سے مدد مانگیں، بہترین چیز یہ ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم پروردگار کے لیے ہیں، اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہ بشارت کس چیز کی ہے؟ وبشر الصابرین، اے میرے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ یہ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ صبر کرنے والوں کو کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایسے ہی افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر درود بھی ہے، صلوات بھی ہے، سلام بھی ہے، اور انعام جنت بھی ہے، انعام کوثر بھی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ بشارت ہے کہ جو میں نے جہاں سے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ گفتگو رہے گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ افراد کہ جو مقام امتحان میں پورے اتر گئے، کھڑے اتر گئے۔ تو اب میں نے شاید کسی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر کیا تو واجب ہے پڑھنا، لیکن آج جو سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت ہے وہ یہ کہ میں اپنے سارے ناظرین جہاں جہاں کہیں بھی دنیا میں میری بات سن رہے ہیں لوگ، یہ بات ہے کہ جو حقیقت ہے اور کہنا بھی چاہیے اور ضروری ہے، اور حق منبر یہی ہے کہ ان باتوں کو کہا جائے۔ کربلا والوں کا پیغام ہی یہی ہے، منبر پر آنے کے بعد اپنی ذاتی گفتگو نہ کیا جائے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، منبر پر آنے کے بعد جو چیز واجب ہے اور فرض ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ نیچے والے کیا سننا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اوپر والا ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، صاحب منبر ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ اگر سب سے زیادہ کسی سے چیز سے دور ہیں تو وہ ہے قرآن، کہ جس کی تلاوت کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آج لوگوں کے یہاں دوسری چیزیں سب سجی ہوئی رکھی ہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے زیادہ ڈھونڈ کے کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو وہ قرآن، جبکہ وہ قرآن وہ ہے جو انسان کے زندگی کا جز بن جانا چاہیے، انسان کی زندگی کا حصہ ہو، تب انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے اگر پہنچنا چاہے تو، ورنہ اگر قرآن سے دور ہو گئے تو انسان بھٹک جائے گا۔ آج یہ ہزار قسم کی جو مشکلات اور پریشانیاں آج جو عائد ہو رہی ہیں، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت کیا اس بات پر راضی ہیں؟ بھائی دیکھیں، عملی صورت میں بات تلخ ہے، بات بہت کڑوی ہے، لیکن بہرحال بیان کرنا ہے۔ عملی اعتبار سے اگر ہم نے فرش عزا بچھایا، ہم نے مجلس کیا، ہم نے ماتم کیا، اس کا ہمیں اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور قرآن کو لے لیا۔ عملی اعتبار سے ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم نے اہل بیت کو تو لیا ہے، تو قرآن کو کتنا ہم نے چھوڑا ہے، کتنا لیا ہے۔ عملی اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں تو قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم چھوڑ دیں۔ اسی لیے کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کر رہے ہو، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہو۔ لہذا پروردگار عالم، میں اپنی بات سے دور نہ ہو جاؤں اپنے مقصد سے، کہ جو اس میں اعلان ہوا کہ ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ہے، اب یہ چاہے کافر بندہ بن جائے چاہے شاکر بندہ بن جائے، اور پروردگار نے انسان کو سمیع بھی بنا دیا، بصیر بھی بنا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ افراد وہ ہیں کہ جو بہترین مخلوق ہیں پروردگار کی، ان کی جزا جنات عدن ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک دو باتیں آگے کر دوں۔ جنات عدن کہ جو اس کو بعنوان جزا بیان کیا گیا ہے اور بعنوان انعام بیان کیا گیا ہے، پروردگار عالم کی شان اس بات سے کہیں اجل اور بلند و بالا ہے
کہ اس کی عبادت کسی چیز کی لالچ کی بنا پر کی جائے، ورنہ پروردگار عالم اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ تم ہماری عبادت کرو، کسی جزا اور انعام کا اعلان نہ کرتا، تو بھی حق بندگی یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ لیکن مزاج بشریت کو جانتے ہوئے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی کام انجام نہیں دیتا مگر دو وجہ سے، یا تو انسان کوئی کام کرتا ہے تو لالچ کی بنا پر یا خوف کی بنا پر، یا انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو خوف کی بنا پر یا لالچ کی بنا پر۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کوئی بات کرتا ہے تو بیٹا اس کا حکم اس لیے مانتا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو باپ ناراض ہو جائے گا، لہذا ڈر کے مارے وہ کام کرتا ہے۔ ایک انسان نوکری کر رہا ہے تو وہ اس لالچ میں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے نہیں تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہماری زندگی کا خرچ کیسے چلے گا۔ لہذا یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے۔ مزاج بشری یہ ہے، فطرت بشری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے قدم کسی بھی کام کے لیے آگے اسی وقت بڑھتے ہیں جب اس کے اندر یا تو خوف ہو یا تو لالچ ہو۔ اب اگر عبادت کا تقاضا کر دیا گیا ہوتا بغیر کسی چیز سے ڈرائے ہوئے، بغیر کسی چیز کی لالچ دیے ہوئے، تو یہ انسان جو اپنی فطرت کے تقاضوں میں گھرا ہوا ہے یہ کس طریقے سے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا، پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کرتا، اس کی عبادت کیسے کرتا۔ لہذا اسی فطرت میں بشری میں گھرے ہوئے محدود انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے نفس کو جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، پروردگار عالم نے اسی کے مزاج کے مطابق یہ آواز دی کہ اگر تم نے اعمال صالحہ انجام دیے تمہارے لیے جنت عدن ہے، اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم کے شوروں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ پروردگار نے لالچ اور خوف اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان اپنے درمیان اور اپنے سے بالا تر کچھ ہستیوں کے درمیان کے فرق کو پہچان سکے کہ تم وہ ہو جو بشریت کے تقاضے میں اتنا گھرے ہو، جب تک جہنم کا خوف نہ ہو، جب تک جنت کی لالچ نہ ہو، تب تک تمہارا یہ سر سجدگاہ تک نہیں جائے گا۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کے خوف کی ضرورت ہے، جب وہ سر سجدہ خالص پہ رکھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک، اے میرے پروردگار میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی، جنت کی لالچ میں نہیں کی، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ جنہوں نے انجام دیا، اولئک هم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوق ہیں، خیر بریہ ہے۔ یہ خیر بریہ قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ آئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو خیر البریہ کہا گیا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو شر البریہ کہا گیا ہے۔ بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق، باقی افراد تو درمیان میں ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں شاید اسی حسینیہ میں کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں اس طریقے کی بشارتوں کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہاں پر لفظ مؤمن کا استعمال ہوا ہے، مسلم کا نہیں ہوا۔ یعنی اکثر مقامات پر نہیں، سارے مقامات پر جب کبھی ایسے تذکرے ہوئے ہیں تو کہا مؤمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اور مؤمن میں بہت بڑا فرق ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے والے تو بہت ہیں، ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ اسلام لانے والے بہت ہیں، ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔
اور اگر اسی کو پہچاننا ہے تو قرآن مجید نے کھل کے آواز دی ہے کہ جب پیغمبر کے سامنے اعراب آئے اور آنے کے بعد کہا وقالت الاعراب آمنا، رسول کی خدمت میں آیا اور آگے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، فوراً حکم پروردگار آیا، اے رسول قل، کہہ دیجئے آپ، قولوا اسلمنا، کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یعنی خدا نے ایک لمحہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ کوئی انسان مسلمان تو ہو، دعویٰ ایمان کر رہا ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، مسلمان ہے، ہر مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ ایمان کرے۔ یہ تو قرآن مجید کی طرف سے حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ سارے مؤمنین تشریف لے آئیں، اور مؤمنین کے لفظ سے استعمال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ بالکل ساری واضح لفظ ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ تم آئے ہو ہمارے پاس اقرار کرنے، قولوا اسلمنا، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ایمان نہیں لے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی دائرہ اسلام بہت وسیع ہے، جس کو چاہیں اس میں داخل کر لیں، اس لیے کہ اسلام کا تعلق صرف اور صرف زبان سے ہے۔ سر پہ تلوار لٹک گئی، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے، بس اسلام ہو گیا۔ لیکن ایمان، جب کبھی بھی اہل بیت کے فضائل کا اعلان کیا ہے پیغمبر اکرم نے اہل بیت کے لیے یا اپنے خاص اصحاب کے لیے، میں نے کبھی جملہ کہا تھا کہ اگر اسی چیز کو سمجھنا ہے تو بس اسی جملے سے سمجھ لے کہ نبی نے ایمان کے درجات بیان کیے ہیں، اسلام کے درجات بیان نہیں کیے۔ یہ نہیں کہا کہ اے سلمان تم اسلام کے 10ویں درجے پر ہو، تم فلاں درجے پر ہو، تم فلاں، یہ کہا تم ایمان کے 9ویں درجے پر ہو، تم 10ویں درجے پر ہو، تم 8ویں درجے پر ہو۔ اور جب اہل بیت کے فضائل کو اعلان کیا ہے تو وہ اور ہوں گے، بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ اور ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں تب اسلام لے آئے، فلاں مکے میں اسلام لے آیا، فلاں ہجرت کے بعد اسلام لے آیا، فلاں نبی سے تب ملا تو اسلام لے آیا۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لفظ کہنا بالکل ہی صحیح نہیں ہے کہ علی کب ایمان اسلام لے آئے، نہیں، بلکہ نبی تو یہ اعلان کر رہے ہیں یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ، یا علی الایمان خالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، اے علی ایمان تمہارے گوشت میں، تمہاری پوست میں، تمہارے وجود میں اس طریقے سے مخلوط ہو گیا جس طریقے سے میرے وجود میں ایمان مخلوط ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مومن بن جانا اور ہے، عین ایمان بن جانا اور ہے۔ بلکہ میں یہ جملہ کہوں کہ اہل بیت عین ایمان ہے، پیکر ایمان ہے۔ انہی کے ایمان پر کوئی ایمان لے آئے تو وہ مومن بنے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کو جو لقب منفرد کسی دوسرے کے لیے کہنا جائز نہیں، وہ لفظ امیر المؤمنین، حتیٰ کہ دوسرے ائمہ کو نہیں کہہ سکتے، دوسرے کسی امام کو بھی امیر المؤمنین نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لقب مخصوص ہے ذات علی سے۔ کمال انسان یہ نہیں ہے کہ وہ جنت کا مشتاق ہو جائے، کمال انسانیت یہ ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہو جائے۔ کمال انسان یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کے نقش قدم پر چل دے،
معراج بشریت یہ ہے کہ ایمان اس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے ان کے فضائل کو تو ہم اس سانچے میں سمجھیں۔ نبی نے میدان غدیر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں یہ جتنی حدیثیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، چاہے حدیث ثقلین ہو، چاہے حدیث منزلت ہو، یہ ساری حدیثیں نبی نے اسی خطبہ غدیر میں جب خطبہ دیا ہے تو یہ سارے فقرے آپ نے دوبارہ سے دہرائے ہیں۔ میدان منی میں آپ نے تقریر کیا حج کے دوران، تب بھی نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ میدان منی سے باہر نکلے، مشعر میں پہنچے، مشعر میں آپ نے تقریر کیا، وہاں بھی آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ وہاں سے نکلے میدان غدیر میں پہنچے، اتنی لمبی چوڑی تقریر آپ نے کی ہے، طولانی مفصل، اس میں بھی آپ نے یہ جملہ علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو ممکن ہے کہ بہت سے دعوے دار ایسے مل جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بہت سارے حاشیہ نشین جو تھے، اب جملہ آگے میں کہہ دوں کہ یہی فرق ہے علی میں اور دوسروں میں، دوسرے حاشیہ نشین ہیں، علی جانشین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ بے حاشیہ نشین کو کبھی مرکزیت نہیں مل سکتی، جانشین کو مرکزیت ملتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علی نے کہہ بھی دیا تھا کہ خلافت کی چکی چل رہی ہے تو علی کے وجود سے، ورنہ اگر علی کا وجود درمیان سے ہٹ جائے نہ کسی کی سلطنت چل سکتی ہے، نہ کسی کی خلافت چل سکتی ہے، نہ کسی کی ملوکیت چل سکتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری زندگی جب کبھی ٹھوکر لگی تو یہی کہا یا علی یا علی، جب کہیں علمی میدان میں پھنسے تو کہا یا علی، جب کہیں آبرو اور عزت داؤں میں لگ گئی تو کہا یا علی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں مر گیا ہوتا، میں رسوا ہو گیا ہوتا، میں ذلیل ہو گیا ہوتا۔ ارے تم کیا علی کو ذلیل کرو گے اور علی کے فضائل کو گھٹاؤ گے، اور دنیا کیا علی کو رسوا کرے گی؟ علی تو اس عزیز کا نام ہے، اس صاحب عزت کا نام ہے کہ جو دوسرے بھی آئے در علی پر تو ان کی آبرو بچ جائے، دوسرے بھی در علی پر آئیں تو ان کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ لہذا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ روایت مختلف راویوں سے ہے، من جملہ جناب عبداللہ ابن عباس سے، جناب ابو برزہ سے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ یہ تین رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ابھی سے پہلے ایک مجلس تھی، میں نے اس میں یہ روایت بیان کی تھی، اور یہ تینوں روایتیں وہی ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم سے یہ اصحاب روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ خیر البریہ جس کو کہا گیا ہے، جس کے مقابلے میں شر البریہ ہے، بدترین مخلوق، جناب عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے میں نے سنا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر کے جب مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اشارہ کیا اور لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور جیسے ہی مولا قریب آئے اور آواز دیا، اے میرے چاہنے والوں تم جانتے ہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ خیر البریہ کون ہے؟ پروردگار کی زمین کے اوپر سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ شاہکار خلقت قدرت کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو منتظر ہیں، ہم تو تشنہ علم ہیں، بتائیے۔ ایک مرتبہ مولا علی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد آواز دیا، ان ھذا وشیعتہ ہم خیر البریہ، اگر تمہیں اچھی مخلوق کو دیکھنا ہے تو اتنا یاد رکھو یہ علی اور اس کے شیعہ ہی روئے زمین پر بہترین مخلوق ہیں۔ جو بھی علی کی دشمنی میں قدم آگے بڑھائے یا شیعوں کا
دشمن بن جائے وہی پروردگار کی بدترین مخلوق بن کے سامنے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دوسری روایت جناب ابو برزہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے، اصحاب کے مجمع میں انہوں نے کہا کہ ان علی و شیعتہ هم الفائزون یوم القیامہ، علی اور اس کے چاہنے والے ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان علی و شیعتہ ہم خیر البریہ، کہ علی اور ان کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ نبی کچھ گفتگو کرتے کرتے ٹھہر گئے، اور ٹھہر جانے کے بعد ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا۔ جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو نبی نے فرمایا کہ قد اتاکم اخی، دیکھو میرا بھائی تم لوگوں کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اور جب قریب آئے تو دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، اور جیسے ہی قریب آئے تو نبی نے خانہ کعبہ کی طرف اپنی انگلی کی طرف سے اشارہ کیا اور فرمایا وَرَبَّ هَذِهِ الْبُنْيَةِ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنَّ هَذَا وَشِيعَتُهُ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۔ یہ دیکھو یہ میرا بھائی جو آ رہا ہے، یہ اور اس کے یہ رب کعبہ کی قسم، اس بنا اور اس گھر کے رب کی قسم، یہ میرا بھائی علی یہ اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، یہ اور اس کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں۔ اب جب خیر البریہ کا مصداق واضح ہو گیا کہ علی اور علی کے چاہنے والے ہی خیر البریہ ہیں، تو اب کہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چہرہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا، جو علی والے ہیں وہی خیر البریہ ہیں، جو علی کی دشمنی اپنے دل میں رکھتے ہیں پروردگار کی بدترین مخلوق وہی کہلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ وہ روایتیں ہیں جس کو میں نے آج مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے بڑا طبقہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کا حال جانتا ہے، لیکن خدا کی مرضی کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کہ خدا بھی اس سے راضی ہے، کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے؟ کوئی اس بات کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ اگر اس میدان میں آئے کوئی بھی انسان کتنا ہی اپنے نفس کو پاکیزہ کیوں نہ بنا لے، مگر اس مقام تک پہنچ جانا کہ اس کا اس نفس اس قابل ہو جائے کہ پروردگار عالم اس کو خرید لے اور اپنا نفس کہہ دے، اس مقام تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ صحرا بھی علی کے سر، جس میدان میں بھی دیکھا جائے اہل بیت علیہ السلام، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ طہارت، صداقت، دیانت، فضائل، کمالات، مناقب، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کے یہ کہیں اور ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سب یہ جتنے بھی اچھائیاں ہیں ان کا مرکز در اہل بیت ہے۔ آج دنیا میں جو چاروں طرف ایک واویلا مچی ہوئی ہے، ایک ہنگامہ ہے، یہ صرف در اہل بیت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر صرف، اور میں کیا، دنیا کے جو بڑے بڑے جو مفکرین گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا کی کمان ہے، آج بھی اور کل بھی، یعنی گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے جو اسکالر گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، صاحبان فکر و نظر، کہ جن کے ہاتھ میں دنیا کی پوری سیاست ہے، ان لوگوں کے بیانات ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چھپا رہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چھپانے کی،
کہ یہ آشکار نہ ہونے پائے، ورنہ ان لوگوں کے بیانات پڑھیں اس وقت تو، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، سب چیزیں موجود ہیں حوالے کے ساتھ، کہ علی کے اس 4 سالہ دور، 4.5 سالہ دور کو کہ جو مولا نے حکومت کی ہے، اگر رسول کے بعد بلا فاصلہ، تو بلا فاصلہ ہم تو مانتے ہی ہیں بلا فصل، کیونکہ جو بلا فصل نہ مانے اس کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں پہلی بات تو، اس لیے کہ علی اور رسول کے درمیان میں اگر کوئی فاصلے کا قائل ہو گیا، اس کا مطلب اس نے دین کو ٹکڑے کر دیا۔ اگر بلا فاصلہ رسول کے بعد علی کو حق حکومت دے دیا گیا ہوتا تو قسم خدا کی علی اس زمانے میں کہ جب سب کچھ بالکل آمادہ ہے، تیار ہے، اصحاب کا مجمع ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے سب ہیں، تو ایسی حکومت ہوتی کہ شاید آج اس زمین پر طاغوت کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن وہ 25 سال تک جو محروم رکھا گیا، تو اس 25 سال کی محرومی کی وجہ سے پھر وہ 4.5 سال 5 سال کا جو دور علی کو ملا، اس میں بھی 3 جنگیں تحمیل حمل کر دی گئیں اور زبردستی مولا کے اوپر لاد دی گئیں اور آپ کو مشغول رکھا گیا۔ اس کے باوجود بھی بڑے بڑے اہل سیاست یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تاریخ بشریت میں جیسا وہ 4 سال کا دور عدالت علی کا اور حکومت کا گزرا ہے، ویسا دور شاید اب نہ آ پائے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں آخر کلام میں، آج پوری دنیا میں جو سب سے بڑی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا سا کسی ملک میں کسی جگہ ذرا سا کچھ اوپر نیچے کچھ ہوا، ظلم ہو گیا، جو ظلم ہے اس کو ظلم نہیں کہا جا رہا، جہاں ظلم نہیں اس کو ظلم بتا کے کہ حقوق بشر کی پامالی ہو رہی ہے۔ آج جو سپر پاورز طاقتیں ہیں بڑی بڑی، سب سے زیادہ حقوق بشر کی پامالی انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جہاں پر کہ جو پورے دنیا میں جنہوں نے سب سے زیادہ سامراجی طاقتیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کیا ہے، لہذا ایک آواز اٹھنے لگتی ہے کس کی طرف سے؟ حقوق بشر، سازمان حقوق بشر، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے کہ جو دفاع کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف ان 4 سال کا مطالعہ کر لیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں بھوکمری نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، کوئی غریب نہیں رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی سیاست ہے یہ، کون سا سسٹم ہے، کون سا قانون ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو زمین کے سینے میں بھر دیا ہے، زمین میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آج جو غربت نظر آ رہی ہے، دنیا سیکھے در علی سے۔ آج ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے اور حقوق بشر کے دفاع کا نعرہ لگانے والے آگے اگر حکومت کرنا ہے تو علی سے سیکھیں کہ جو علی مسند خلافت پر جب بیٹھتا ہے تو جسم کے اوپر پوشیدہ لباس ہے، مگر اس کے باوجود بھی علی کا یہ دعویٰ ہے کہ علی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے جب تک کوئی ایک علی کی مملکت میں بھوکا رہ جائے۔ حکومت کرنا ہے اس انداز سے حکومت کیا جائے کہ اگر یہی علی کو حکومت کا موقع مل گیا ہوتا، نہ آج دنیا میں غربت ہوتی، نہ فلاکت ہوتی، نہ مفلسی ہوتی، لیکن طاغوت زمانہ ولی خدا کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کے دنیا سے جاتے ہی مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے،
جناب سید کونین، جن کو کس طریقے سے اذیت پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، سوچنے کا مقام ہے۔ وہ اکلوتی بیٹی، آج لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں، تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ آج وہی افراد کہ جو در سیدہ پر بیوی کے گھر کو جلانے آئے تھے، آج انہی کا لوگ دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ لوگ قابل دفاع ہیں؟ کیا دنیا کے کسی عدالت میں بھی ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ قابل دفاع نہیں ہے کہ جو رسول کی بیٹی کو ستا رہا ہے۔ اور یہ ظلم کی بنیاد روز وفات پیغمبر، کہ جب ایک طرف بیٹی ابھی اپنے باپ کے غم میں ہے، بیٹی ابھی سوگ نشین ہے، ابھی غمزدہ ہے، جس وقت تسلی دینا چاہیے، دلاسا دینا چاہیے، ایسے موقع پر بیٹی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، روحی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو کربلا میں ہم نے مظالم کا دیکھا ہے، یہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ عزادارو، جسم کے زخم کو برداشت کر لینا آسان ہے، مگر روحی تکلیف کو برداشت کر لے جانا یہ بہت سخت ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے گزر جائے تو اگر انسان اس کو دیکھ کر کے رو نہیں سکتا تو کم سے کم ہنسے نہیں، ورنہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سیدہ رو رہی ہیں تو ان کے گریے پر لوگ ہنس رہے تھے۔ مصائب یہ ہیں، یعنی رونے کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یا علی، آپ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ یہ کون کہلوا رہے ہیں؟ کہیں دور کے افراد نہیں ہیں، یہ پڑوس میں رہنے والے ہیں۔ یہ پڑوس میں کون رہ رہے تھے؟ دیکھیے، مسائل میں پڑھ دینا ان سب باتوں کا، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ میں اسی لیے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس کو سمجھیں کہ یہ مسائل میں لوگوں نے سن لیا اور سن کے آنسو بہا لیا نہیں، صرف یہیں پر سن کے آگے نہ بڑھ جائیں۔ پوچھیں کہ سیدہ اپنے گھر میں رو رہی ہیں تو سیدہ کی آواز کہاں تک جا رہی ہے؟ پڑوس میں رہنے والے افراد ٹوک رہے ہیں، یہ پڑوس میں کون ہیں؟ اس کا سوال کریں لوگوں سے، تاریخ کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ چہرے کھل کے آئیں گے۔ یہ کہیں دور کے لوگ نہیں تھے، کفار و مشرکین نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، یہ وہی افراد تھے کہ جن کے بارے میں یہ حکم آ چکا تھا، وَسَدِّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَهُ۔ یہ مسجد النبی کے چاروں طرف جنہوں نے اپنے گھر بنائے تھے، جنہوں نے اپنے اپنے دروازوں کو مسجد میں کھول رکھا تھا، یہ وہی افراد تھے کہ جن کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی افراد تھے جو مکے سے کچھ ہجرت کر کے آئے تھے، یہ وہی افراد تھے کہ جو مدینے میں آ کے آباد ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے۔ آج وہی افراد کہ وہی پڑوس میں رہنے والے جنہوں نے مسلسل اس بات کو دیکھا ہے کہ نبی در سیدہ پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبی، تم پر نبوت، تم پر سلام ہو۔ آج وہی افراد ہیں جو سیدہ کے رونے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔
آج لوگ یزید کو برا بھلا کہنے پر لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اسی لیے کہ جب یزید کو برا کہتے ہیں تو یہ اس کے مظالم انہی لوگوں کے مظالم کی طرف پلٹ رہے ہیں جنہوں نے سیدہ کے اوپر ظلم کی ابتدا کی ہے۔ کل سیدہ کو رونے نہیں دیا گیا، ہائے کربلا میں حسین کو رولا رولا کے مارا گیا، اور جب حسین کے اہل حرم رونا چاہتے ہیں تو ان کو رونے نہیں دیا جا رہا۔ اے عزادارو، ہائے کتنی بڑی مصیبت گزر گئی۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ ایام اہل بیت کے اوپر بہت سخت ہیں عزادارو۔ آئے عاشور میں کربلا میں حسین کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی۔ حسین نے خود کہا انا قدیر العبرہ، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ آئے حسین ایک ایک شہید کی والی پر جاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے رہے۔ آئے کبھی اصغر کی ننھی میت کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں، کبھی جوان کے سینے سے مرچی کا پھل کھینچ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ آئے حسین کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب کے سرحانے پہنچے تو رو دیے۔ آئے حسین صبح سے شام تک یا روتے رہے یا میتوں کو اٹھاتے رہے، لیکن ہائے کوئی اس دکھیاری بہن کے دل سے پوچھے کہ جو اپنے بھائی پر رو نہ سکی۔ آئے جب زینب رونا چاہتی ہے، آئے شبر تازیانہ لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، سید سجاد رونا چاہتے ہیں تو رونے نہیں دیا جا رہا۔ کوئی اس بچی کے دل سے پوچھے کہ جو شبر کے تماچے کھا رہی ہے مگر رونا چاہتی ہے تو شبر رونے نہیں دے رہا۔ اے عزادارو، ہائے کتنا سخت وہ منظر تھا اور کتنی سخت وہ منزلیں تھی کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ ارے شہداء کی میتوں کے پاس سے گزرا ہے۔ ارے مورخ کربلا کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ جب سید سجاد کہ جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کے ارے سر کو نیزے کے اوپر دیکھا ہے، جب ایک مرتبہ یہ قافلہ شہداء کے درمیان سے گزارا گیا اور سید سجاد کی نظر اپنے باپ کے بے گور و کفن میت پر پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ارے زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید سجاد، ارے ابھی اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی کوفہ و شام کی منزلیں باقی ہیں۔ ارے اس عابد بیمار نے کوفہ و شام کے مناظر کیسے دیکھا ہوگا کہ جہاں سیدانیہ میں مقنع و چادر منادی ندا دے رہا ہو، اے تماشا دیکھنے والوں دیکھو یہ نبی زادیاں ہیں جو بے مقنع و چادر لائی جا رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے والدین اور تمام مرحومین کے گناہوں کو بخش دیں، سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ فرما، سارے جو مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ان کے مرحومین ہیں ان کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ماتم یا حسین یا حسین یا حسین۔